بغیر کسی فرقے صرف مسلم بن کے جیو۔ نعوذ باللہ من غضبک ونعوذ باللہ من سخطک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے رب، تیرے غصے سے پناہ، تیری ناراضگی سے پناہ، تیری سختی سے، تیری پناہ میں، امان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں ہر چیز جو ہے انسان کو اس دنیا میں لبھاتی ہے یا تکلیف دیتی ہے، ان کے اثرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا میں رکھے ہیں۔ بندے کو چاہیے اور ہر بندی کو چاہیے اپنے رب سے دعا مانگے۔ دعا کے بہت اچھے نتیجے اثرات ہوتے ہیں، مگر وہ دل سے، کیونکہ انسان اس دنیا میں کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ ضرورت ہے، ان میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ شیطان بھی ہے، خود نفس بھی ہے۔ شیطان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا اپنے پروگرام میں، شیطان کو بھی رکھا، نہ رکھ دے یہ ان کی حکمت ہے۔ اور جس نفس نے شیطان کو شیطان بنایا، ابلیس سے شیطان بن گیا، رجیم بن گیا، وہ نفس انسان میں بھی رکھا، چلتی دنیا تک جن و انس میں وہ نفس موجود ہے، جس میں غرور ہوتا ہے، جس میں تکبر ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں کہ اس میں عزت نہیں ہے، اسی میں عزت ہے، کئی وجوہات ہیں۔ ابلیس نے بھی اپنے رب سے کہا میری عزت جو ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا اذ امرتک، میں نے امر کیا تجھے جدا گانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے اس دنیا میں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ رب ہے جس نے انسان کے ڈھانچے کو بنایا، وہ بھی چند عرصے کے لیے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں اس گھر میں، اس لیے بچپن 16-17 برس، جوانی بھی جس پہ ناز ہے اپنے بدن کے اوپر انسان کو، وہ بھی 25-30 برس زیادہ زیادہ، اور 25-30 برس بڑھاپا۔ یہ ہے انسان کی کہانی اور قصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو آزمانے کے لیے شیطان بھی رکھا، اور یہ نفس کے اندر مجبوریاں بھی رکھی۔ تو انسان کو اگر مجبوری ہوتی ہے تو مجبوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہاں اگر تمہیں اضطراری حالت ہے ان کو میں سمجھتا ہوں، پھر تو تمہیں معافی دوں گا۔ اگر اضطراری حالت مجبوری نہیں اور تو اپنے ذہن کے زور پہ، دماغ پہ، پیسے کے زور پہ، دولت کے، عہدے پہ، دنیا میں جتنی قوت ہے میں نے تمہیں دی، اگر ان کے زور پہ نافرمانی کرو گے، پھر بھی جتنا انسان ظلم کرتا ہے اپنے اوپر
مخلوق کے اوپر ظلم کی اقسام ہے. اصل حقیقت میں انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے خود، کیونکہ سزا بھی ان کو ملے گی. دوسرا ظلم ہے مخلوق کے ساتھ، جیسے سماج میں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، اولاد باپ کے ساتھ، باپ بچوں کے ساتھ. زیادتی تو ہوتی ہے، اپنے مقصد، کچھ لالچ، کچھ غرض. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی رکھی بڑے بڑے ظالموں کے لیے بھی. دیکھنے میں آتے ہیں یہ بہت ظالم ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر کیوں دی، اسباب کیوں دیے؟ اتنے ظالم ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے انسان کو لمبی مدت تک یا قوت میں ان کو اسباب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ قدرت رکھی ہے اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں. ہو سکتا ہے بندہ آگے چل کے مجھ سے معافی مانگے. ساری بات معافی کے اوپر ہے، دل کے اوپر ہے، خوف کے اوپر ہے. گناہ بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، ان کو معافی ملے گی. گناہ بھی کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا بھی ہے، مشکل کشا حاجت روا، شرک نہیں کرتا. ایک تو گناہ بھی ہو، پھر اللہ سے شرک بھی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، خاص چیز اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو ڈرتا ہے، اپنے دماغ میں، دل میں محسوس کرتا ہے ایک دن مجھے ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثریت کر کے قرآن شریف میں یہ بیان دہرایا ہے. ذالک لمن خشی رب. دنیا والوں نعمتیں ملیں گی، سزا کے بجا توبہ بھی قبول کر لی اور معافی بھی دے دی، اور تمہیں انعام بھی ملے گا. توبہ کے بعد میں، ازالے کے بعد میں، اس زندگی میں موقع ہے نا، بچپن کا بھی موقع ہے، وہ مجبوری ہے، اس میں تجربہ ہوتا ہے کہ دنیا نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جب مجھے پوری سمجھ بھی نہیں تھی، اس دنیا نے مجھے اتنا ظلم کیا. یہ ہوتا ہے تجربہ. پھر جوانی، مستی، جوانی میں خود مستی ہوتی ہے، وہ بھی جوانی میں، پیری میں سستی ہوتی، مستی نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدس کتاب میں بار بار اس آیت کو دہراتا ہے، ذالک لمن خشی ربہ. اشارہ، یہ اس واسطے انہیں انعام ملا، معافی ملی، ازالہ کیا. نعمت کیوں ملی؟ جنت کی. جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں بچایا؟ ان کا سبب یہ ہے ذالک لمن خشی ربہ. ہاں، جو شخص، بندہ یا بندی، لمن خشی ربہ، اپنے رب سے ڈرتا ہے. وہ ایک اثرات ہوتے ہیں دماغ و دل میں، باوجود دلدل میں پھنسے ہوئے، گناہوں میں پھنسے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر مہربانی کی، ان کے پاس جانا ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، یہ گھر، یہ شہر، یہ بچپن، یہ جوانی، یہ بڑھاپا مجھے چھوڑ کے آگے سفر پہ جانا ہے. جس طرح ہمارے باپ دادا چلے گئے ہمارے آنکھوں کے سامنے، اس طرح ہم دنیا کے سامنے چلے جائیں گے، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. تو ازالہ کرنے سے اب تو ایک شیطان ہے، ان کی قوت ہے، اور شیطانی قوت جس کو قرآن شریف نے اکثریت میں یہودی کہا ہے. یہودی میں جو مسلمان ہوں گے ان کو تو ڈبل سلام. وہ جانتے ہیں
اسلام حق ہے، اور نصارہ اگلے دین کو بھی مانا صحیح طرح اور اسلام کو قبول کیا، ان کو ڈبل سلام۔ نہیں تو وہ اتنے ضد میں ہے کہ قرآن شریف نے پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک یہودیوں کا قصہ کیا، ایک ان پڑھ پیغمبر کو سب کچھ بتایا، ایسا ہوگا آگے چل کے، ایسا ہوگا، وہ ساری نشانیاں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر رہے ہیں، وہ ابھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جتنا بھی نقشہ ہے دنیا کا، بدکاری کا، برائی کا، یا سائنس کا، یا بدراہی کا، یہ سارے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری، نبی گزرے، ان میں سے جو بھی گناہ تھے، میری امت میں یہ سب گناہ واپس آ جائیں گے، مگر ان میں کردار یہودیوں کا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، سخت دشمن ایمان والوں کے پہلے یہودی ہے۔ یہودی اللہ نے کہا بڑی عزت والے ہیں، مگر اپنی عزت کو نہیں دیکھا، وہ جانتے ہیں، جاننے کے بعد اپنے کو بھی خراب کیا۔ اب تو یہودی ہو یا نصارہ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تو باپ کون ہے۔ اگر اور قوموں کو خراب کیا تو خود بھی نہیں رہے، تباہی تباہی۔ اگر دنیا کے قوموں کو وہ ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی ان کو تباہی ہے، ان کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا، ایک ابلیس، دوسرا نفس، نفس میں جو چیزیں پڑی ہوئی، شہوت پڑی ہوئی ہے، شہرت پڑی ہوئی ہے، انا پڑی ہوئی ہے، غرض پڑا ہوا ہے، بھوک ہے، پانی ہے، ضرورت ہے، ان سے بھی مجبور ہے۔ وہ یہودی زیادہ زیادہ ساری دنیا پہ کوشش کرتے ہیں اس رنگ میں دنیا کو خراب کیا جائے، بھوک سے یا خوشحالی سے یا لالچ سے یا شہرت سے یا شہوت سے، یا لالچ دینا ان کو مجبور کرنا، یا بھوک کی وجہ سے۔ یہ سارے جو چکر ہیں پہلے نمبر یہودیوں کا ہے، اور قیامت تک یہی مقابلے میں رہیں گے۔ بعد میں اللہ نے کہا والذین اشرکوا، ہاں مشرک، مکہ مشرک اور ہندو یہ ایک جیسے ہیں، ایک یہودی ایک مشرک۔ تیسرے نمبر پہ دہریے، مگر ان کی اتنی کوشش نہیں ہے جتنے کا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، سخت پاؤ گے میرے نبی دشمنی میں ایمان والوں کے، مخالفت میں سختی سے آپ دیکھیں گے یہ یہودی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ میرا پروگرام نہیں، یہ میرے رب کا ہے، تمہارے رب کا ہے، یہودیوں کے رب کا ہے، نصاروں کے رب کا ہے، مسلم کے رب کا ہے، سب کا رب ایک ہے، جو مانے ان کا بھی رب العالمین ہے، جو نہ مانے دہریا ہو پھر بھی ان کا رب ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب نے حق بھیجا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ہاں اس میں اختیار رکھا ہے، سسٹم بنایا ہے بنانے والے نے۔ عقل، جب وہ عقل کو بناتا ہے پھر عقل انہیں کیسے سمجھ سکتا ہے صحیح معنی میں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، مشیت انسان کی بھی اختیار میں ہے، حقیقی مشیت اللہ کے، لیکن انسان کو اختیار دیا۔ اب تو جتنی سائنس، جتنے آلات، جتنے طریقے بدل سجل رہے ہیں، انسان کا عقل بڑھ رہا ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، پہلے نہ تھا اب لائے، پہلے ظالم تھا اب اصلاح کرے، پہلے مجرم تھا اب جرم کا ازالہ کرے، پہلے مشرک تھا اب ایک کا پجاری بن جائے، نبی ان کے پجاری۔
علی ان کے پجاری، امام ان کے نبیوں کے پجاری کہاں تھے؟ جو سچے مسلم تھے وہ نبیوں کے پجاری نہیں ہوتے ہیں، حضرت علی کے پجاری نہیں ہوتے ہیں، اماموں کے پجاری محبت رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کا صحیح پیغام دیا، بس محبت ان کا حق ہے، پوجا ان کے ہاتھ میں نہیں۔ جو مجبوریاں ہمیں ہیں، جو مجبوری دہریوں کو ہے، جو مجبوریاں عیسائیوں کے ہے، جو مجبوری یہودیوں کے ہے، جو مجبوری بنیوں کو ہے، جو مجبوری ہر انسان کو ہے، وہی مجبوریاں اچھے لوگوں کو تھی، وہی آدم علیہ السلام کی مجبوری تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کہا، دیکھو جو چاہے فمن شاء فلیؤمن، دنیا والوں جو چاہے ایمان لائے۔ انسان کے ذہن میں ذہن تھوڑا تبدیل ہوگا، اللہ کی رحمت قریب آئے گی، توفیق وہاں سے ملتی ہے۔ انسان دلدل میں پھنس گیا، کہیں گر گیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، گر گیا، پھر اللہ کو پکارا، اللہ تو بچا، بچائے گا اللہ، خود انسان نہیں بچ سکتا، خود نیکی نہیں کر سکتا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی مومن کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہاں جنت میں تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم نے ہدایت دی، نہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ہدایت والے تھے، وہ الگ بات ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، گرچہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت والے نہ ہوتے۔ واقعی ہے، اگر اللہ ہمیں مسلمان نہ کرتا، جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ ان کی توفیق ہے، ورنہ ہم بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں، اسی سماج میں، اسی میں خطرہ بھی ہے مرنے تلک، نہ سدھرنے کا کوئی ٹائم ہے، نہ خراب ہونے کا ٹائم ہے، ہر وقت انسان کو حکم ہے ایمان والوں کو، ایمان والوں کو، خود نبی کو، نبی تو پاکیزہ ان کا زمان اللہ کا ہے، مگر نبی کی امت کو، امام کو، سب کو، حضرت علی کو، جس کو بھی بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ عظیم، ہم نے قرآن عظیم دیا، وہ یہ آیتیں دی بار بار دہرانے کے لیے، علی بھی یہ کہے، ولی بھی یہ کہے، اور نبی یہ سبق سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سبق ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے اللہ، بار بار 5 وقت اہدنا، ہمیں ہدایت پہ چلا، الصراط المستقیم، رستہ جو تمہارا سیدھا ہے، سیدھے رستے پہ چلانے کی ہمیں توفیق دینا، یا اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔